کلاؤڈ ریسورس شیڈولنگ کے سلسلے میں ہم نے ڈفرینٹ جو شیڈولنگ ٹائپس ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پروفٹ بیسڈ ریسورس شیڈولنگ. یہ خصوصی طور پہ کلاؤڈ جو پرووائڈر ہے یا سروس پرووائڈر ہے، یہ اس کے اینگل سے جو ہے یہ چیز ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جو سروس پرووائڈر ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا پروفٹ زیادہ سے زیادہ انکریز ہو، کیونکہ یہی اس کا کام ہے، یہی اس کا آکوپیشن ہے. سو اس میں جتنی زیادہ بہتری آئے گی، جتنا زیادہ ریونیو آئے گا، اتنا ہی زیادہ اس کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی اور اتنی ہی زیادہ وہ تسلی ہوگی. سو یہ ایک بزنس کا ایک سمپل سا اصول ہے. اب پروفٹ اگر کلاؤڈ پرووائڈر نے اپنا زیادہ کرنا ہے تو جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے اس چیز کا کہ دو بیسک راستے ہیں. وہ یہ ہے کہ either by reducing the cost or increasing the number of simultaneous users. یا تو اپنی کاسٹ کم کر لیں جو کہ پے کرنی پڑی ہے اس کو انفراسٹرکچر پرووائڈر کو، یا اگر وہ خود ہی انفراسٹرکچر پرووائڈر ہے تو اس کو خود برداشت کرنی پڑی ہے. اس کاسٹ میں کمی کر لیں، اس کمی کو آپ کہہ لیں کہ یہ پروفٹ ہے. یا آپ نمبر آف جو یوزرز ہیں وہ انکریز کر لیں اپنے پاس زیادہ سے زیادہ. ابھی جو اگر 10,000 یوزر ہیں تو 20,000 ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پروفٹ انکریز ہوگا. دوسری جانب اگر کاسٹ جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے تو اگر کاسٹ 80,000 روپے پہ لے آئے جائے تو 20,000 ایک طرح سے پروفٹ ہی ہے. تو اس طرح سے جو دو طریقے ہیں کہ اپنی جگہ پہ ریسورسز کو جو پروویژننگ ہے اور جو شیڈولنگ ہے اس کو اس طرح سے پرفارم کیا جائے کہ جو پروفٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. تاہم دوسری جو کیس میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ کنسیڈریشنز بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ SLA violation is to be considered while making the profit based scheduling decisions. اب پروفٹ اگر ایکوائر کرنا ہے تو جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ یا تو کاسٹ کم کر لیں. کاسٹ کیسے کم کریں گے کہ ایک نمبر آف جو ریسورسز ایکوائر کیے گئے ہیں وہ یا نمبر آف ریسورسز یوز کیے جا رہے ہیں ایک ٹائم پہ فار این اپلیکیشن وہ کم کر دیں. کیونکہ جو پے ایز پر گو کے مطابق جو کلاؤڈ سے اتنا ہی بل آئے گا جو پرووائڈر کو کہ جتنا کہ یا اس کو اتنی ہی کاسٹ پڑے گی جتنے کہ اس نے ریسورسز یوز کیے ہوں گے. لیکن اگر ریسورسز کم کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی چیز کہ جو کچھ ریکویسٹ ہیں ان کے جو SLA یعنی جو فار ایگزامپل ڈیڈ لائن ہے وہ وائلیٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں دوسرا جو طریقہ تھا کہ نمبر آف یوزرز زیادہ کر لیں، ریسورسز ہم نے بڑھائے نہیں، نمبر آف یوزرز زیادہ کر لیں تو بھی وہی حال ہوگا کہ بہت لمبی زیادہ لوڈ آ جائے گا ریکویسٹ کا، اور جو ہے وہ جتنی اگر اسکیلنگ پرفارم کی بھی جائے تب بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ میٹ ہونے سے رہ جائیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ SLA وائلیشن. اب SLA وائلیشن میں جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پینلٹی پے کرتا ہے پرووائڈر جو سروس جو یوزر ہے اس کو. بہت سے کیسز میں جیسے کہ آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ جو کلاؤڈ پرووائڈر ہے وہ یا سروس پرووائڈر ہے وہ اس نے جو فیس لی ہوتی ہے بس وہی واپس کر دیتا ہے، کوئی کمپنسیشن دینے کا رجحان نہیں ہے. لیکن بہرحال جو فیس اس کو واپس کرنی پڑی وہ اس کا ریونیو کم ہوا تو کیا ہوا کہ پروفٹ کم ہو گیا. اور پروفٹ اس حد تک کم ہو سکتا ہے کہ جتنی اس نے کاسٹ سیونگ کرنی تھی، جو اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے ریسورسز کم سے کم رکھتے ہوئے جو ہے کاسٹ بچا لے گا، وہ اس کو بیلنس کر دے گا. یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ریسورس شیڈولنگ اس طرح سے پرفارم کی جائے کہ پروفٹ زیادہ سے زیادہ گین کرنا ہے تو اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا SLA وائلیشن ہونی شروع ہو جائے کہ جو کمایا تھا وہ SLA وائلیشن کرتے کی وجہ سے پینلٹیز میں پے کرنا پڑ گیا. سو اس طرح سے جو ہے اس قسم کی شیڈولنگ میں جس میں کہ پروفٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ کہیں SLA وائلیشن نہ شروع ہو جائے.